السلام علیکم دوستو، آج پیر کا دن ہے، ہفتے کا نیا دن شروع ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ پاکستان امریکہ کے تعلقات جس انداز میں ان کا ارتقاء ہوا ہے گزشتہ 5-6 برسوں میں، اس حوالے سے گفتگو کریں۔ آپ نے سنا ہوگا ڈراپ سائٹ ایک امریکی نیوز میگزین ہے، آن لائن ہے، اور اس نے پاکستان کے حوالے سے کافی سٹوریز کی ہیں، اور بھی تازہ ترین جو سٹوری ہے اس کا تعلق ہے اس کیبل سے جو کہ پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے مارچ 2007 میں پاکستان کو بھیجا۔ اس وقت کے ایک نائب وزیر خارجہ تھے ڈونلڈ لو، اس کے ساتھ ملاقات کے بعد۔ تو ڈراپ سائٹ نے جو سٹوری کی ہے اس میں بنیادی انہوں نے جو ٹیگ لائن دی ہے وہ یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس مقام تک کیسے پہنچے۔ یہ امریکی دباؤ کی کہانی ہے، وہ دباؤ جو مختلف طریقوں سے ڈالا گیا، اور کس طرح 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کا باقاعدہ پھر ایک منصوبہ بنا، جب جنرل قمر باجوہ فوج کے سربراہ تھے اور انہوں نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس کا بعد میں انہوں نے اعتراف بھی کیا، اور بہت سارے اس ریٹائرڈ جرنیل جن کے ساتھ وہ ملا کرتے تھے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا عمران خان کے خلاف، اور اس کا تناظر تھا وہ میٹنگ جو ڈونلڈ لو کے ساتھ ہوئی، ڈاکٹر اسد مجید کی، ہمارے سفیر جو اس وقت واشنگٹن میں تھے۔ اب اس میٹنگ میں ڈونلڈ لو نے، آپ نے بہت یہ سن لیا ہوگا لیکن میں ریکارڈ کے لیے اس کو دوبارہ مختصر سے انداز میں پیش کرتا ہوں کہ ڈونلڈ لو کا جو لب لباب تھا بات چیت کا، اور یہ اس کیبل کے مطابق ہے جس کو اوریجنل حالت میں ڈراپ سائٹ نے ابھی پبلش کیا ہے پہلی مرتبہ، جو جس فارم میں ہے ان کو مل گئی ہوگی کاپی، اسی 4-5 صفحوں پہ مشتمل وہ کیبل تھا، اور اس میں ڈاکٹر اسد مجید نے اپنے تاثرات، اپنے جو انہوں نے بیان دیا، ڈونلڈ لو کو جو جوابات دیے، اور ڈونلڈ لو نے جو کچھ کہا اس پہ مشتمل ہے۔ تو ڈونلڈ لو امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ارشادات کیا تھے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر وزیر اعظم یعنی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ روس کا دورہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم نے فروری 2024 میں روس کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ روس کے دورے کو وزیر اعظم کے فیصلے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے یہ خود فیصلہ کیا۔ بصورت دیگر انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا، یعنی ہمارے تعلقات کو آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور یہ کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یورپی ممالک اس وزیر اعظم کے اس فیصلے کو کس انداز میں دیکھیں گے، لیکن ان کا رد عمل بھی غالباً ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ انہیں پسند نہیں آئے گا کہ عمران خان کیوں روس کے دورے پہ گیا جبکہ اس نے یوکرین پر چڑھائی کی تیاری کر لی تھی۔ اب پھر یہ بھی کہا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ڈونلڈ لو کا کہنا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے خیال میں یورپ اور امریکہ کا جو رد عمل ہوگا اس کی وجہ سے عمران خان بین الاقوامی طور پہ تنہا ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم انہوں نے لفظ استعمال کیا، اور یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا ماسکو دورہ بیجنگ اولمپکس کے دوران تیار کیا گیا، اس کی تیاری کی گئی، اور وزیر اعظم کی اس وقت جب بیجنگ کے ونٹر اولمپکس ہو رہے تھے پوتن کے ساتھ ملاقات کی کوشش ناکام رہی، اور پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ ماسکو جائیں۔ اب ڈاکٹر اسد مجید کہتے ہیں، یہ ان کی بات چیت کا ایک خلاصہ میں پیش کرتا ہوں کہ میں نے ڈونلڈ لو، انہوں نے ڈان لکھا اس میں، کہ اس کو بتایا کہ یہ مکمل طور پر غلط معلومات پر مبنی ہے، یہ آپ کے خیالات درست نہیں ہیں، ماسکو کا دورہ کئی سال سے زیر غور تھا، اور یہ ایک سوچے سمجھے ادارہ جاتی عمل کا نتیجہ تھا۔ وہ جب ادارہ جاتی عمل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس، GHQ یعنی تمام سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، تمام کا یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا، کوشش تھی کہ وزیر اعظم روس کا دورہ بھی کر لیں۔ تو بقول اسد مجید کے میں نے زور دے کر کہا کہ جب وزیر اعظم ماسکو جا رہے تھے تو روس کا یوکرین پر حملہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، کیونکہ وزیر اعظم 22 کو گئے تھے، 22 فروری کو، اور
یوکرین پر روس کی جو چڑھائی تھی وہ میرا غالباً 23 یا 24 فروری کو شروع ہوئی تھی۔ پرامن حل کی امید ابھی باقی تھی یوکرین کے حوالے سے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی اسی زمانے میں ماسکو کا دورہ کر رہے تھے۔ پچھلے 1 سال کے دوران ہم مسلسل امریکی قیادت کی جانب سے ایک محسوس کر رہے تھے کہ وہ پاکستان میں دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے۔ اس عدم دلچسپی نے پاکستان میں یہ تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور ہم پر اور یہ احساس بھی تھا کہ جہاں امریکہ اپنے اہم معاملات پر پاکستان کی حمایت کی توقع رکھتا ہے وہاں اس کا بدلہ نہیں دیتا، اور ہم پاکستان کے مفادات خصوصاً کشمیر پر زیادہ امریکی حمایت نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا بقول اسد مجید کے کہ اس طرح کے تاثرات کو ختم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر بات چیت کے فعال چینلز کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں حیرت ہے کہ اگر، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اسد مجید نے کہا کہ ہمیں حیرت ہے کہ اگر یوکرین بحران پر ہمارا موقف امریکہ کے لیے اتنا ہی اہم تھا تو امریکہ نے ماسکو دورے سے پہلے اور جب اقوام متحدہ میں ووٹنگ طے تھی اعلیٰ قیادت کی سطح پر ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یعنی بالکل ایسے حال ہی میں امریکہ نے ایران پر اسرائیل کے ساتھ مل کے چڑھائی کر دی، پاکستان کو تو اس وقت اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو یہ وہ پوائنٹ تھا، نقطہ تھا جو کہ ڈاکٹر اسد مجید نے بطور سفیر امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کے سامنے رکھا۔ اب ڈاکٹر اسد مجید نے اپنا نتیجہ اخذ کیا، پورے جو کیبل ہے اس کے آخر میں لکھا کہ ڈونلڈ لو اتنا سخت احتجاج وائٹ ہاؤس کی یعنی صدر بائیڈن کی منظوری کے بغیر نہیں اختیار کر سکتا تھا۔ بار بار جو وہ بات کرتے رہے جس انداز میں، تو اس سے یہ لگ رہا تھا بقول اسد مجید کے کہ باقاعدہ صدر جو بائیڈن کی اور جو پوری انتظامیہ کے بڑے لوگ ہیں اس کی یہ ایک کیلکولیٹڈ ایک فیصلہ تھا جو کہ کنوے کیا گیا پاکستان کے سفیر کو، تاکہ اس کے حوالے سے اسلام آباد میں کوئی انتظام کیا جا سکے امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں۔ اور پھر اس نے ڈاکٹر اسد مجید نے کہا کہ پاکستان کی اندرونی سیاسی عمل پر بیجا بات تھی یہ جو ڈونلڈ لو نے کی، یعنی پاکستان کے اندرونی معاملات ہے جب انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے سے جو کچھ کہا، اور ساتھ میں مشورہ یہ دیا کہ ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام آباد میں تعینات امریکی قائم مقام سفیر کو اس حوالے سے ہمیں اس کے سامنے مناسب احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ یہ اب سابق سفیر کی بڑی کیلکولیٹڈ ایک نتیجہ تھا جو انہوں نے اخذ کیا اپنی ملاقات سے۔ اب حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے سائفر کو غیر ملکی مداخلت کا ثبوت قرار دیا اور بعد میں اسے امریکی حمایت یافتہ رجیم چینج سازش کے طور پر پیش کیا۔ رجیم چینج کا مطلب ہوتا ہے حکومت کی تبدیلی، اور عام طور پہ رجیم چینج کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ زبردستی حکومت کی تبدیلی۔ تو عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی نے امریکی زبان کو ناقابل قبول جو لب و لہجہ تھا جو کہ ڈاکٹر اسد مجید نے پیش کیا اس سائفر میں، اور ظاہر ہے بڑی ذمہ دار پوزیشن ہوتی ہے، آپ الفاظ کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں، تو اس بنیاد پہ قومی سلامتی کمیٹی نے عمران خان کی سربراہی میں یہ کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے اور امریکہ کو باضابطہ احتجاجی مراسلہ بھیجنے کی منظوری دی۔ بعد میں 30 اپریل کو جب حکومت تبدیل ہو چکی تھی، شہباز شریف حکومت نے بھی سائفر اور امریکی زبان کے نامناسب ہونے کو تسلیم کیا، امریکی سازش کے دعوے کو مسترد کیا، اور بارہا البتہ انہوں نے یہ بھی کہا شہباز شریف نے کہ اسد مجید اور عسکری حکام نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں یہ واضح کیا تھا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی، کیونکہ عمران خان نے اس کو سازش قرار دیا تھا۔ اب بہت ساری باتیں ہیں، ان صاحبان نے اس کو کہا کہ مداخلت ضرور ہے، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، لیکن سازش نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مداخلت اور سازش میں فرق کتنا ہے؟ یعنی ایک شخص نے اس کو سازش قرار دے دیا جس کے نتیجے میں اس کی حکومت چلی گئی، دوسرے صاحبان مان رہے ہیں کہ وہ زبان ڈونلڈ لو کی نامناسب تھی اور اس نے پاکستان کے قومی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی۔ اب میں نے سوچا کیوں نہ اسی حوالے سے ایک امریکی اسٹریٹجک امور کے ماہر ہیں پروفیسر جیفری زیکس،
انہوں نے بھی ایک فروری 2024 میں ایک مضمون لکھا ہمارے انتخابات ہونے سے کچھ دن پہلے، اور یہ بڑی دلچسپ ایک مضمون ہے. اور آپ جیفری زکس وہ امریکی ماہر اقتصادیات اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں جنہیں دنیا بھر میں بلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے جو سیکیورٹی سے متعلق بین الاقوامی سیاست سے متعلق اجلاس ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک مضمون لکھا 1 فروری 2024 کو، جیفری زکس، اور لاس اینجلس پروگریسو اور کنسورشیم نیوز، یہ 2 اخبارات ہیں، اس میں ان کا یہ مضمون چھپا. اب اس کا میں ایک مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ خفیہ رجیم چینج، یعنی حکومتوں کی خفیہ تبدیلی، امریکی خارجہ پالیسی کا ایک اہم آلہ ہے. امریکی حکومت کی طرف سے کسی دوسرے ملک کی حکومت کو خفیہ طور پر گرانے کی کارروائی. مضبوط شواہد موجود ہیں. جیفری زکس کا کہنا تھا کہ امریکی کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو اپریل 2022 میں اقتدار سے ہٹایا گیا. اس کے بعد ان پر جھوٹے الزامات عائد کیے گئے، کرپشن اور جاسوسی کا مقدمہ چلایا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ انتخابات سے 1 ہفتہ پہلے ہی عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 10 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی. توشہ خانہ تھا یا کوئی ایک اور القادر ٹرسٹ کیس تھا شاید اس میں. اور اب کوورٹ آپریشنز یعنی خفیہ آپریشنز وہ ہوتے ہیں کہ جس میں امریکی حکومت انکار کر دیتی کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جو عمران خان کی حکومت کی تبدیلی تھی اس میں ایک سائفر، وہ چونکہ عمران خان نے بار بار اس کی کاپیاں جلسوں میں بھی لہرائیں، وہ ایک کھلا ثبوت تھا جو کہ اب ڈراپ سائٹ جو نیوز پیپر ہے انہوں نے اب اس کو پبلک بھی کر دیا ہے، یعنی سب کے دیکھنے کے لیے. ٹویٹر پہ بھی اس کی کاپی، اوریجنل جو ٹیکسٹ تھا اس کی کاپی موجود ہے. اب عام طور پہ امریکی حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور مین سٹریم میڈیا پر بھی جو حکومت کہتی ہے، یعنی امریکی میڈیا میں وہی کہانیاں عام ہو جاتی ہیں کہ یہ تو اب پاکستان کے اب متعلقہ ملک کے اندرونی حالات ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو جیفری زکس کے مطابق کوورٹ رجیم چینج، یعنی دوسرے ممالک میں حکومتوں کی تبدیلی کا جو آپریشن ہے وہ معمول کی بات ہے بطور جیفری زکس. اب بoston یونیورسٹی کے پروفیسر لنسے اورورک کی ایک تحقیق کے مطابق سرد جنگ کے دوران، یعنی جو سرد جنگ تھی 1947 سے 1989 تک، امریکہ نے 64 کوورٹ رجیم آپریشنز کیے، یعنی خفیہ حکومتوں کی پس پردہ رہ کے حکومتوں کو تبدیل کرنے کا آپریشن کیا. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ CIA کے ذریعے ہوتا ہے. اب جیفری زکس کے مطابق اصل میں حکومتوں کی تبدیلیاں اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہیں، لیکن بہرحال اس کتاب کے مطابق 64، اب 64 بھی اندازہ لگا لیجئے کہ 55 ملکوں میں CIA جو ہے وہ بار بار حکومتیں تبدیل کرتی رہی ہے کیونکہ ان کی پسند کی حکومت نہیں تھی. مجھے یاد ہے میری 2010 میں ایک CIA کی ایک سابقہ اہلکار تھی، ریٹائرڈ، وہ ایک کانفرنس میں مجھے ملی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس کا قصہ ہوا. اس نے 3 لوگوں کو لاہور میں فائرنگ کر کے مار دیا تھا، اور CIA کا کانٹریکٹر تھا. اس کے اوپر بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑی سرد مہری پیدا ہوئی، بڑے کشیدہ تعلقات ہوئے. تو مجھے CIA کے اس آفیسر نے ایک ای میل میں لکھا کہ جب میں گوئٹمالا میں یا ہونڈوراس میں تھی، جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے جہاں پہ امریکہ حکومت تبدیلی چاہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اس ملک میں اپنی تعیناتی کے دوران اپنے ایک ریمنڈ ڈیوس کو ایسے ہی بچایا تھا جیسے پاکستان میں حال ہی میں بچایا گیا ہے. اب باراک اوباما نے جب وہ صدر تھے تو شام کے صدر بشار الاسد کو گرانے کے لیے CIA کے کو آپریشن ٹمبر سائکامور حوالے کیا تھا، آپریشن ٹمبر سائکامور. اب یہ بھی ایک کئی سال تک یہ جنگ چلتی رہی، مختلف لوگوں کے ذریعے بشار الاسد پہ دباؤ بڑھایا گیا، اور کسی کو اس وقت بہرحال حیرانی نہیں ہوئی جب القاعدہ کا اور الزرقاوی کا سابقہ ساتھی
احمد الجولانی الشرع وہ شام کا صدر بن گیا، اور وہاں پہ پھر ہر یورپی لیڈر جا کے اس سے ملتا رہا، بڑے فخر کے ساتھ وہ پھر وائٹ ہاؤس بھی پہنچا۔ تو جو حال ہی میں تازہ ترین آپ کے سامنے ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جو کارروائیاں کیں وہ بھی بنیادی طور پہ ایک رجیم چینج تھی، یعنی حکومت کی تبدیلی کا ایک آپریشن تھا، اور نیتن یاہو یعنی اسرائیلی وزیر اعظم بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم نے وہاں کی حکومت کو تبدیل کرنا ہے۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ اور پیٹ ہیگسیت وزیر دفاع انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم حکومت تبدیل کر چکے ہیں، چونکہ خامنہ ای صاحب کو اور بہت ساری دوسری قیادت تھی ان کا انہوں نے میزائلوں اور بموں سے ان کو شہید کیا، اور بعد میں چونکہ ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی، وہاں حکومت کی تبدیلی نہیں ہو سکی، تو یہ کہتے رہے کہ اصل میں ہمارا مقصد تھا قیادت کو تبدیل کرنا، اب نئی قیادت سامنے آ گئی ہے اور وہی حکومت کی تبدیلی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ایران کے خلاف امریکی کارروائی بھی نظام کی تبدیلی تھی، اور وہ تبدیلی جو کہ امریکہ اور CIA نے اور ان کے ساتھ برطانوی ایجنسی نے مل کے عراق میں، لیبیا میں کوشش کی، بہت سارے جنوبی امریکی ممالک میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، ان دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے متعلقہ جو مقامی ممالک تھے ان کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیا پس پردہ، تاکہ وہاں پہ مرضی کی حکومت لائی جا سکے۔ اب پاکستان میں 9 اپریل 2022 جب شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں 2 دن کے بعد ان پہ چارج شیٹ لگنی تھی، ان کے خلاف چلان پیش ہونا تھا، باقاعدہ ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن 9 اپریل کو وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اب اس وقت کے بعد سے یہ PDM 1 حکومت تھی، اس وقت PDM 2 حکومت چل رہی ہے۔ پاکستان میں وفاقی سطح پر آپ کو معلوم ہے کہ نتیجہ کیا ہوا ہے پاکستان کے لیے، چونکہ CIA کو، امریکہ کو یہ چیزیں ایک آزاد خود مختار پاکستان اور یہاں کا ایک نڈر حکمران وزیر اعظم قبول نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے جنرل باجوہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے یہاں کی اپوزیشن کے ساتھ عدم اعتماد کا ووٹ لائیں اور حکومت بدل گئی۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے، درجنوں نئے قوانین، ترامیم اور آئینی تبدیلیاں منظور ہوئیں۔ صرف 2023-24 کے دوران پارلیمان نے 70 سے زائد ایکٹس اور ترامیم منظور کی، جن میں کئی ایسے تھے جنہیں ناقدین نے سول آزادیوں، عدلیہ اور سیاسی عمل کو اور میڈیا کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا۔ آفیشل سیکریٹس ایکٹ، اس میں خفیہ اداروں اور فوج کو وسیع اختیارات دیے گئے، تلاشی، گرفتاری اور ریاستی راز کی تعریف کو بہت وسیع کیا گیا، حتیٰ کہ ڈیجیٹل مواد بھی اس میں شامل کر دیا گیا، اور صحافیوں، ویلاگرز اور سیاسی کارکنوں پر اس طرح دباؤ بڑھا، اور یہ تھا آفیشل سیکریٹس ترمیمی ایکٹ 2023۔ پھر اس کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ، یہ بھی ترمیمی تھا 2023۔ فوج اور اس کی قیادت کے خلاف تنقید، لیکس اور بدنامی سے متعلق سزائیں متعارف ہوئیں۔ ریٹائرڈ فوجی افسران پر بھی کچھ پابندیاں لگائی گئیں۔ اس کے بعد پھر پاکستان الیکٹرانک کنٹرول اتھارٹی یا کرائم ایجنٹ، پیکا جس کو کہتے ہیں، اور سائبر قوانین کا سخت استعمال، اگرچہ اصل قانون پہلے کا تھا، لیکن 2022 کے بعد سے صحافیوں، یوٹیوبرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور اپوزیشن کے خلاف زیادہ جارحانہ انداز استعمال کیا گیا اور اظہار رائے پر قدغن کے الزامات لگے۔ پھر 26ویں ترمیم آ گئی، عدالتی تقرریوں اور سپریم کورٹ کے اختیارات کے ڈھانچے میں تبدیلی کی گئی، اور عدلیہ کو بھی ایک ماتحت ادارے کے طور پہ تک محدود کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ملٹری کورٹس اور سویلینز کے ٹرائل کا دائرہ 9 مئی 2023 کے بعد فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائلز کے لیے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹس ایکٹ کا استعمال بڑھایا گیا۔ تو مجموعی طور پہ ہوا کیا کہ 2022 کے بعد کی قانون سازی نے فوج اور خفیہ اداروں کے اختیارات بڑھائے، پارلیمنٹ کے اختیارات میں اس کی توقیر میں کمی کی، عدلیہ کی خود مختاری کو محدود کیا، سیاسی اور صحافتی جو اختلاف رائے ہے اس کے لیے قانونی چیلنجز یا خطرات میں اضافہ کیا۔ اب اس تمام کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جو سابق ہمارے سفیر تھے امریکہ میں ڈاکٹر اسد مجید، وہ اس وقت تہران میں ایک تنظیم ہے ECO،
وہ چند جو ہم یہ ترکی، ایران، پاکستان پہ مشتمل ایک تنظیم ہے ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کے وہ سیکریٹری جنرل ہیں. تو کیا انہیں ایک ریوارڈ کے طور پہ یہ عہدہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ اب تو مکمل اپنی سروس کر چکے تھے. اس طرح اس وقت کے جو خارجہ سیکریٹری تھے سہیل محمود صاحب، جو 2019 سے 2022 تک سیکریٹری رہے، خارجہ سیکریٹری، وہ اس وقت استنبول میں ہیں اور D8 ایک تنظیم ہے، اس کے وہ سیکریٹری جنرل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ 2022 کے بعد سے اہم عہدوں پر تھے، چاہے وہ FIA تھا، چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا، چاہے وہ انتظامی مشینری کا حصہ تھے یعنی ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے PTI کو اس کے حقوق سے محروم کیا، بلے کا نشان لیا، اس کے امیدواروں کو اپنی گندے انتخابی نشانات دیے، ان کو جلسے نہیں کرنے دیے، بے شمار مقدمات بنے پولیس کے ذریعے. یہ ان لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا حال ہی میں بڑے اعزازات بھی ملے ہیں، بڑے درخشاں ستارے ہیں، ان کو PTI کے خلاف انہوں نے جو کام کیے ان خدمات کے عوض قومی اعزازات سے نوازا گیا ہے. عمران خان کو جیل میں کوئی 1050-60 دن ہو گئے ہیں، اور جو بھی بینیفیشریز تھے اس ریجیم چینج کے، جو کہ جیفری زیکس نے کے مطابق ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ریجیم چینج CIA کا پیدا کردہ حالات تھے، اور اس میں پاکستان میں عمران خان کی حکومت تبدیل ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں ماشاءاللہ PDM 1 تھی حکومت. اس کے بعد پھر 7-8 مہینے ہماری نگران حکومت رہی، انہوں نے مزے کیے. اس کے بعد PDM 2 حکومت چل رہی ہے. سب ماشاءاللہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک طرف ان کی ذاتی زندگی، ذاتی اثاثے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف عوام کو کون پوچھتا ہے؟ بجلی، گیس، پیٹرول، عام مہنگائی، اس کے بوجھ تلے وہ دبتے چلے جا رہے ہیں. اور اس جو فرق ہے وہ اس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے حکمران طبقے کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان. اور حکمران طبقہ اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ اس کو امریکہ کی CIA کی حمایت حاصل تھی، اور اسی وجہ سے IMF نے پاکستان کو قرضے دینے کا سلسلہ بھی مسلسل شروع کر رکھا ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ ڈراپ سائٹ کی ایک سٹوری تھی، اس کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر لوں. بہت بہت شکریہ.